ناظم اجلاس، اس اجلاس کو رچانے اور بسانے والے معزز اراکین اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، لال بتھانی ضلع صاحب گنج جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے باوقار سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، غالباً فروری 2006 میں آپ کی اس بستی میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ہماری شرکت ہوئی تھی۔ 2006 کے بعد آج 2021 تقریباً 15 سال کے بعد اس علاقے میں دوبارہ بحیثیت مقرر، بحیثیت خطیب آنے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ ان 15 سالوں میں بہت سے حالات کا سامنا آپ نے بھی کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو پہلے تھے وہ شاید اب ان 15 سالوں میں وہ اس جلسے میں نہیں ہوں گے۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال پہلے بھی شرکت کی ہوگی اور آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ جو باحیات ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی اسلام پر قائم رکھے، اور جب تک ہماری زندگی رہے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اجلاس اس لیے رونما ہوتے ہیں اور کرائے جاتے ہیں کہ معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو ایمانی کمزوریاں پنپنے لگتی ہیں اور ہم کتاب و سنت سے دور ہٹ کر شیطان لعین کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاحی باتیں بتائی جائیں، اور جو اعمال ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اور جن میں ہم ملوث ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے اجلاس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس اجلاس کو بھی جس مقصد کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں یہاں کے وہ نوجوان جنہوں نے بہت ہی جلد بازی میں اس پروگرام کو کروایا ہے اور اس میں کما حق محنت کی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر حوصلے بلند ہوں، ارادے مضبوط ہوں تو ہم بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس اجلاس کو رچایا بسایا اور جس قسم کا بھی تعاون کیا، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے،
ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے ایک دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے بڑا گہرا ہے۔ معاشرے میں جو بگاڑ اور بگاڑ کے اسباب ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیتیں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو آپ کے سامنے پھر سے پیش کیا جائے اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آئے ایمانوں والو، آئے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ تم پورے کے پورے مسلمان نہ ہو جاؤ۔ جب موت تمہارے پاس آئے، ملک الموت تمہارے سینے پر سوار ہو کر جب تمہاری روح کو قبض کرے تو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل پاؤ۔ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ سے ڈرو، دوسری چیز ڈرو کس طرح؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک تو اللہ کا خوف اور دوسرا اس خوف کی کنڈیشن۔ تیسری چیز موت سب کو آنا ہے، لیکن جب موت آئے تو ہم پورے کے پورے مسلمان ہوں، آدھے ادھورے نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ ایک اور الگ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو، اور ٹولی ٹولی مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ یہ ایک الگ چیز بتائی جا رہی ہے، یعنی فرقہ بندی ختم کرنے کا ایک راستہ۔ آپس میں ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں، بٹنے نہ پائیں، ہمارے درمیان گروہ بندی نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کو۔ اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گروہ میں بٹو گے نہیں، فرقوں میں تقسیم نہیں ہوگے۔ اور چوتھی ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر کی ہے۔ اللہ کی اس کرپا کو، اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر نچھاور کی ہے۔ کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی نفرتیں ایک دوسرے کے دلوں میں تھی۔ 1400 سال پرانا وہ زمانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے اس زمانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو
کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کی گردن اڑا دیا کرتے تھے، معمولی بات پر تم جھگڑا کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف مورچے سوال لیا کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں انسیت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت و وفاداری و ہمدردی پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو تم اللہ کی اس نعمت کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے یا اسلام کے ذریعے یا اللہ کی اس نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس طرف اشارہ کیا کہ پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی، پہلے تم کیا تھے۔ علامہ شبلی کی سیرت النبی پڑھیے، ایک آدمی کی بکری دوسرے گاؤں کے سردار کے کھیت میں چلی گئی اور اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی، اتنی سی بات کو لے کر دونوں خاندان میں لڑائی ہوئی کہ تیری بکری میرے یہاں کیسے آ گئی اور اس نے تھوڑی سی گھاس کیوں کھا لی۔ اس نے کہا جانوری تو ہے، چلا گیا تو کیا ہوا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہو گیا۔ اتنی سی بات کو لے کے جو جھگڑا ہوتا ہے تو علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا ہے، ایک بکری کے گھاس کھا لینے کے پیچھے یہ جھگڑا دونوں لوگوں کے قبیلوں کے درمیان یہ جھگڑا جب چلا، خاندان میں جھگڑا چلا تو 27 سال، اور جب 27 سال کے بعد دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو 40,000 لوگ 27 سال میں دونوں طرف سے مر چکے تھے۔ 40,000 لوگ مر گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوا اس ایک بکری کی تھوڑی سی گھاس کھا لینے کے پیچھے۔ 27 سال تک جنگ چلی، 40,000 لوگ مر گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اسی طرف اشارہ کیا گیا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اسلام نافذ کر دیا، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور نبی اکرم کی مقدس تعلیمات کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یا وہ نعمت یہ ہے کہ تم قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ تو آئیے پہلی چیز اٹھاتے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کی بھی الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے کرو اللہ کو کانپتے رہو؟ نہیں، اللہ کو دیکھا تو جا نہیں سکتا، اور جب دیکھا نہیں جا سکتا تو ڈرو گے کیسے؟ آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، ایک نوجوان لڑکا دھڑلے سے سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، سامنے سے اس کا باپ آ رہا ہے، ایک دم ڈر گیا، پھینک دی سگریٹ، باپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ باپ سے آپ ڈر رہے ہیں، اور ڈرنے کا مطلب یہی کہ باپ کا ادب ہے یہ کہ کم سے کم میرے باپ کم سے کم ہمیں سگریٹ پیتا ہوا نہ دیکھیں، یہ احترام کر رہے ہیں آپ۔ ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ باپ اٹھا کے پٹک دیں گے، یار اب تو تم اس سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہو، اگر دونوں میں لڑائی ہو جائے تو تم ہی اپنے باپ کو اٹھا کے پٹک دو گے۔ تو یہ باپ کا ڈر ہے نہیں، باپ کا ادب و احترام ہے، اور آپ نے جلدی سے سگریٹ پھینک دی، لیکن کہا یہی جائے گا کہ آپ اپنے باپ سے ڈر رہے ہیں، ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بڑے بھائی کا ادب، اس کے سامنے سگریٹ نہیں پی رہے ہیں۔ ہر چیز سے آپ ڈرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس ممبر پہ آئیں گے، کرسی پہ آئیں گے، کھڑے ہوں گے، تقریر کریں گے جلسوں میں کہ
اللہ سے ڈرو، اور کیا وہ خود کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، اور جو یہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا وہ خود ہی جھوٹ بولتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں۔ اچھا، اللہ کے علاوہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خون خوار شیر آ جائے اچانک آپ کے سامنے، آپ کیا کریں گے؟ آپ بھاگیں گے۔ ارے جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، بھاگیں گے۔ تو آپ نہیں ڈر رہے ہیں کیا؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا؟ اور یہاں اگر آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، شیر مار پنجہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ یہاں آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ مت ڈرو، ڈرنا پڑے گا شیر سے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ اس سے دور ہو جائیں، ورنہ رام رام ستیہ ہو جائے گی۔ سانپ کو دیکھتے ہیں تو سانپ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ زہریلا سانپ ہے، آپ اس کے منہ میں جان بوجھ کر انگلی مت دیجئے، ورنہ مارے گا ایک ڈنک اور ڈس لے گا، مر جاؤ گے۔ تو آپ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے منہ میں انگلی نہیں دیتے ہیں۔ گھر میں آگ لگ گئی، آپ آگ سے بھی ڈرتے ہیں، اور آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں جان بوجھ کر آپ جمپ نہیں لگاتے، کودتے نہیں ہیں، چھلانگ نہیں لگاتے، یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہی اس سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ آپ زہر سے بھی ڈرتے ہیں، زہر کو دیکھ کر کوئی بھاگتا ہے نہیں، لیکن زہر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ زہر کو آپ استعمال مت کیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں زہر کو آپ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ ختم۔ تو زہر سے ڈرتے ہیں، ڈرنے کا مطلب زہر کو آپ استعمال مت کیجئے، کھائیے مت، پیجئے مت۔ ان تمام چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں، اس کے حق کے ساتھ زہر سے ڈرتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، آگ سے ڈرتے ہیں، اس کے اندر جمپ نہیں لگاتے، شیر سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے آپ چھلانگ نہیں لگاتے، سانپ اور بچھو سے بھی آپ ڈرتے ہیں، ان کے ڈسنے سے آپ دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ جس طریقے سے ان چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں، اس کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمانوں والو تم اللہ سے بھی ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا؟ اللہ کو دیکھ کر بھاگو؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں بنائی ہے، اس سے ڈرنے کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیجئے جو آپ کو جنت میں لے جائیں، اور ان کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ جہنم میں جا رہے ہیں، ایسے کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ عذاب قبر کے مستحق ہو رہے ہیں، عذاب جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان کو بجا لائیے، اور جو نواہی جو منہیات سے آپ کو روکا اس سے باز آ جائیے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ ٹرین چل رہی ہو، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں آپ نے سفر کیا ہوگا، دیکھتے ہوں گے 3 سیٹیں ہوتی ہیں، ایک لوور، ایک مڈل، ایک اپر۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ لوور ہے، نیچے والی، بیچ میں ایک اور آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور اپر برتھ پر ایک اور آدمی۔ رات میں گاڑی چل رہی ہے، رات میں آپ پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، پیشاب کر کے آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری سیٹ تو نیچے ہے، لیکن مڈل برتھ پر بیچ والی سیٹ پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اور اس کی جیب میں 2000 روپے کے نوٹ کی ایک گڈی ہے، یا 500 کے نوٹ کی 500 کے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو اس کی جیب سے باہر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ سب سو رہے ہیں، موقع اچھا ہے، پورا کوچ سو رہا ہے، اور بیچ والی برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی سے 2000 کے نوٹ کی گڈی باہر آ رہی ہے۔ آپ نے پھر ایک بار دیکھا، چور بھی چوری کرنے سے پہلے ڈرتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور جو بندوق رکھ کے یا پسٹل رکھ کے کہتے ہیں نکال جتنا،
کتنا تیرے پاس؟ یہ چور نہیں ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ تو اب جیب سے نوٹ کی گڈی نکالنے سے پہلے بھی آدمی ڈر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دیکھ لے تو فائدہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، پورا کوچ سو رہا ہے، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، 2000 کے نوٹ کی گڈی نکالنا چاہ رہے ہیں، بڑھا دیا، لیکن نوٹ پر آپ کا کی پوری دسترس ہو گئی، پوری قدرت، جیسی پکڑی نوٹ کی گڈی، اب بس کھینچنے والے ہیں۔ آپ نے سوچا ایک بار اور دیکھ لوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اچانک آپ کی نظر مڈل برتھ کے اوپر جو اپر برتھ ہے اس پر پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر جو آدمی لیٹا ہوا ہے وہ آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ بتائیے اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی ہماری اور آپ کی، یا جو بھی پیسے نکال رہا ہو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ اب نکالیں گے نہیں، جیب میں گھسڑنے لگیں گے پیسے، اور اوپر والے آدمی سے کہیں گے بھائی صاحب دیکھو اس کا پیسہ نکل رہا تھا، میں اندر کر رہا ہوں، میں نکال نہیں رہا ہوں، میں چوری نہیں کر رہا ہوں، میں اندر کر رہا ہوں۔ یا دوسرا راستہ یہ ہوگا، چپ رہو، کسی سے کہنا نہیں، نصف لی و نصف لکم، آدھا میرا آدھا تیرا، اور کوئی ضروری نہیں وہ ایماندار ہوا نہیں مانا تو۔ تیسرا راستہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آدھا پیسہ نہ دیں اور نوٹ کی گڈی بھی رکھنا گوارا نہ کریں، آپ نکال لیں، لیکن ڈر ہے کہ اوپر والا آدمی شور نہ کر دے، اور شور کر دے گا تو پورے کوچ جو ہمارا سواگت کرے گی جو جوتے چپلوں سے۔ تو ایک راستہ اور ہے کہ نوٹوں کی گڈی لے کر چلتی ہوئی ٹرین سے ہم کود جائیں اور نیچے چھلانگ لگا جائیں، اور یہ رسک آپ لیں گے نہیں کیونکہ اس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ بس دو ہی راستے ہیں، یا تو نوٹ کی گڈی اندر کر دیں یا پھر اوپر والے کو لالچ دے دیں۔ جب ایک معمولی سا چھوٹا سا کام، چھوٹا سا گناہ آپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اوپر والے آدمی نے اس گناہ کے کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا ہے، تو چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہی اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ ایک مسلمان جب کوئی گناہ کے قریب جائے، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کے دل میں اور دماغ میں تصور آ جائے کہ ساری کائنات ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مجھے ضرور دیکھ رہی ہے۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مجھے ضرور دیکھ رہی ہے۔ یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں آ جاتا ہے میرے بھائی، اور شراب کی بوتل ہم چھوڑ دیتے ہیں، جوا کھیلنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پینا ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہر غلط کام کرتے وقت یہ تصور آ جائے کہ دنیا کی کوئی نگاہ ہم کو دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں آ جائے تو ہم گناہ چھوڑ دیں، لیکن یہ تصور آنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ معاشرے کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جب بھی نکاح ہوتا ہے کسی آدمی کا تو اس میں یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں، اور تینوں جگہ آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی پوری زندگی اللہ سے، تم شادی تو کر لیے، ایک پرائی لڑکی اللہ کے کلمے کے ذریعے اب تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہے، اس کا جسم، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ بھی تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ اب ہر معاملے میں پوری زندگی اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، تمہاری پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزرنی چاہیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ ایک باپ نے اپنے لختے جگر کو 15 16 18 20 سال تک پال پوس کر آپ کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے آپ نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اب اس کی پوری زندگی کی ذمہ دار آپ ہیں۔ اللہ کے اس کلمے میں جو تقوی کی باتیں کہی گئی ہیں، اس تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیے، آپ کو پتہ چلے گا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا صحیح بخاری کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اپنی بیوی اما عائشہ، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اچانک ایک کام یاد آ جاتا ہے۔ آپ اپنی خادمہ، کام کرنے والی نوکرانی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، لیکن وہ آواز سننے کے باوجود نہیں آتی ہے۔
آپ نے 3 بار آواز دی لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ دیکھو وہ کہاں چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے خادمہ، اور چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی سے بڑی گنڈا گردی کرنے والے اور بڑے سے بڑے کرمنل مزاج کے آدمی اپنی زندگی کے بارے میں ایک بار سوچیں گے ضرور کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے تو ہم جو ایک دوسرے کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے کیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ہم گنڈا گردی کر کے اس کی پراپرٹی زمین و جائیداد کو اپنے نام کیے ہوئے ہیں، ایک بار وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے۔ چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ وہ لڑکی کھیل رہی ہے، وہ خادمہ کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تمہیں محمد رسول اللہ نے 3 بار آواز دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا ہر بار سنا۔ اس زمانے کی لونڈیاں اور خادمائیں بھی کتنی سچی ہوا کرتی تھیں، اگر وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی نہیں میں نے آواز نہیں سنی، نہیں آواز تو سنی ہے، پھر تم کیوں نہیں آئی؟ کہ میں اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سن لی لیکن نہیں آئی۔ آپ کو غصہ آیا، آپ لیٹے تھے، آپ باہر آئے، آپ نے پھر تصدیق کی۔ دیکھیے اپنی بیوی کی بات پر بھی کان نہیں دھرا، بیوی سچی تھیں لیکن پھر بھی آپ نے کہا تحقیق کر لیں۔ آئے لونڈی، آئے خاتمہ، میں نے تجھے پہلی بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسری بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ تیسری بار بھی آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا تھا کہ اس نے 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے تعلق سے کچھ بھی بات کہہ دے، کسی کے تعلق سے، تو فوراً اس کی بات کا یقین مت کر لینا۔ ایک بار آپ کو بھی حق ہے کہ اس تحقیق، اس کی تہ تک جانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، آپ اس کی تحقیق ضرور کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی بات سننے کے باوجود اس لونڈی سے تحقیق کر لی۔ اس کے بعد کہا پھر بھی تم نہیں آئی؟ سر نیچے کر لیا اس خادمہ نے، کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو مزید غصہ آیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے میں۔ ایک نہیں 3 بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی۔ تو آپ کے کان میں جو مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک رکھتے تھے، اذان کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی اور فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو وہ مسواک جو کان میں لگی ہوئی تھی، آپ نے اس مسواک کو نکالا اور سنو لال بتھانی کے جوانوں، سنو صاحب گنج اس علاقے میں رہنے والوں، سنو برسوں سے گنڈا گردی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، سنو برسوں سے اپنے من موافق زندگی گزار رہے ہو، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک ہاتھ میں لی اور اس لونڈی کی طرف تان لی، ایسے کر کے اس کی پیٹھ کی طرف لے گئے اور مارنا چاہا۔ ہاتھ اٹھایا، مسواک چھوٹی سی، کتنی لگتی اس سے، کتنی زور سے چوٹ لگ سکتی تھی؟ کچھ نہیں۔ مسواک اٹھا ایسے کیا، مارنا چاہا، ایسے کیا اور اس کی پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، وہی روک دیا، ایسے کیا بس، لیکن مارا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہیں سے واپس چلے اور اپنے حجرے میں آ گئے، کچھ نہیں کہا اس لونڈی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ نے تو مسواک نکال لی تھی، آپ اس کو سزا دینا چاہتے تھے، آپ اس کو مارنا چاہتے تھے، ایک مسواک ہی آپ مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، پھر کیا بات؟ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی خادمہ ہیں، کیا بات؟ آپ نے مسواک اس کی طرف تانی، پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، بلکہ الٹا آپ ہی رونے لگے اور واپس چلے آئے۔ فرمایا عائشہ
چھوڑ دیجئے یہ دو ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کی، قرآن و حدیث سنیے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریے۔ کوئی ضروری نہیں ہے ویدوں کے منتر پڑھنے سے، شوق تو اچھا تو لگ سکتا ہے لیکن معاف کیجئے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں جو قرآن و حدیث سننے سے فائدہ ہوگا۔ اب بات ایسی چل رہی ہو اور وہاں لا کر ویدوں کے منتر گھسیڑ کر اپنی تقریر کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے، عائشہ مجھے غصہ آیا، میں نے مسواک لی اور میں نے مارنا چاہا، جیسی میں نے مسواک تان کر اس کی طرف اٹھائی اور مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھایا، فوراً اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور میرے دماغ میں آ گیا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی طاقت آپ کو اس لڑکی کی اوپر ہے، جتنی قدرت آپ اس لڑکی کی اوپر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت اللہ رب العالمین آپ کی اوپر رکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو ایک لکڑی مار دوں، ایک مسواک کی ہلکی سی چوٹ اس کو مار دوں، لیکن میرے دل میں یہ تصور آیا، آئے محمد تم اس کو جو مار رہے ہو ایک ہی مسواک سے ہی، لیکن کہیں ایک مسواک کا مارنا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اگر اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو اور آپ نے اس کو ایک مسواک مار دی، اس کی غلطی سے زیادہ اگر یہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ ہستی اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر رہی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض جب بھی اذان ہو تو میرے لیے دعا مانگا کرو اور مقام محمود کا سوال کیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کسی ایک بندے کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دے گا۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اس ہستی کا ڈر ہے۔ ہم نے تو کتنوں پر ظلم کیے ہوں گے، کتنوں کو گالیاں دی ہوں گی، ماں بہن کی گالیاں، کتنوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہوں گے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی چونکہ ہم سماج کے اندر پاورفل ہیں، ہمارا کون کیا کرے گا، اور اسی وہم و نشے میں، اسی وہم و گمان میں اور اسی پاورفل ہونے کے نشے میں ہم لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم غریبوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، سنو۔ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا۔ ایک دو مچھلی اس کو مل جایا کرتی تھی، وہ اس مچھلی کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اگر مچھلی نہیں بکتی تھی تو وہ مچھلی خود اپنے گھر میں پکا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی، وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس علاقے کے پاورفل آدمی کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا اے یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا صاحب لے لو، لیکن اس کی قیمت مجھے دے دو۔ مجھ سے قیمت مانگ رہا ہے، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ یہیں سے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے۔ آپ کچھ بھی رہیے، لیکن آپ نے اگر کہہ دیا میرے بارے میں سنا ہے میں کون ہوں، پتہ لگا لینا ذرا علاقے میں، یہی وہ تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، کیونکہ تکبر کرنے کا اور غرور کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جا پہلے پتہ لگا میں کون ہوں، تو ابھی پہچان نہیں رہا مجھے صحیح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا، یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز ازاری، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر جتانا اور کبریائی یہ میری چادر ہے۔ تم دو کپڑے پہنتے ہو نا، ایک اوپر کا حصہ ڈھانکنے کے لیے، ایک نیچے شرمگاہ کا حصہ، ایک کرتا ایک پیجامہ، ایک قمیض اور ایک لنگی، دو کپڑے آپ پہنتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں،
اور دو کپڑے کیا ہیں؟ العز و ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر، کبریائی، غرور و گھمنڈ یہ میری چادر ہے۔ لنگی اور چادر یعنی عزت و تکبر، یہ دو کپڑے میرے بھی ہیں۔ اگر کسی اور نے اپنے آپ کو عزیز بننے کی کوشش کی اور متکبر بننے کی کوشش کی، گھمنڈ و غرور جتانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کی، فمن نازانی فی کل واحد منہما، ان دونوں میرے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس کے دماغ نے سوچا نہیں ہوگا، اس کے ذہن نے، اس کے دماغ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ شدید عذاب، سخت عذاب ہم دیں گے اس کو قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول نے گھمنڈی لوگوں کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ جس کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ آ جائے، بہت زیادہ نہیں، سرکار ہے میری، میں گاؤں کا مکھیا ہوں، سرپنچ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ جہاں سے پیدا ہو جائے گا۔ یو پی میں لکھیم پور کھیری میں کیا ہوا؟ اس لڑکے نے جو گاڑی چڑھائی کسانوں کے اوپر، اس کے دل میں یہی تو تھا کہ میں تو ایک منتری کا بیٹا ہوں، میرا کون کیا کرے گا۔ یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے مرڈر اور قتل کی نوبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچے جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس پاور ہے، میرے بھائیوں یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑنے لگتی ہیں، یہیں سے۔ اللہ کے نبی